بہت زبردست. اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ جی ہاں ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں. طٰہٰ جلدی سے کریں. حروف مقطعات میں تو سے اللہ نے قرآن اتارا اور اس نے بتایا ہی نہیں طٰہٰ کا مطلب کیا. اوکے آگے. قرآن اتارا اور کیا بتا رہے تھے؟ ہاں اللہ نے مطلب ہی نہیں بتایا. ایک آیت دے دی اس کا مطلب ہی نہیں بتایا. آگے چلیں. مطلب نہیں بتایا. کوڈ ورڈ ہے. کوڈ ورڈ اس کا جو ہاں کوڈ ورڈ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کوڈ ورڈ. اللہ نے کوڈ ورڈ دے دیا کسی کو پتہ ہی نہیں. امب کیا مطلب ہے امب. آگے چلیں دوسری آیت سے شروع کریں ترجمہ. نہیں مذاق دیکھیے سنیے سر آگے چلے نا. اللہ نے مطلب نہیں بتایا امب ہے. نیکسٹ آگے پلیز آگے چلیں. سر میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ. ٹائم بہت زیادہ لے لیا آپ نے آلریڈی. دوسری آیت سے جیسے یہ آپ کے لیے ہے. جیسے آپ سر دوسری آیت سے قرآن کا ترجمہ بتائیں جو آپ نے پڑھا ہے یار. دوسری آیت سے میں وہی بتا رہا ہوں. جیسے آپ کو بوجھ لگتا ہے قرآن تو اللہ یار آئی ڈونٹ کیئر کہ تفسیر آپ کی کیا. ترجمہ بتائیں بھائی. ترجمہ بتا دو نا پیارے بھائی. کرنے تو دیجیے. ہاں بولیے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ مشقت میں پڑے جائیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مشقت میں پڑے جائیں گے. آپ یہاں پہ آپ پہ یہ محمد کے لیے ڈائریکٹ ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے. پلیز اپنی تفسیر نہ لگائیں. یہ آیت محمد کے لیے ڈائریکٹ. اپنی تفسیر مت لگائیں. ہم نے آپ یعنی کہ محمد پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ یعنی کہ محمد مشقت میں پڑھیں. پلیز اپنی تفسیر مت کریں. ہمارے لیے یہ آیت نہیں ہے. آگے چلیں. اچھا کس کے لیے آیت نہیں ہے؟ آپ کے لیے یار آگے چلیں گے. یہاں پہ محمد کے لیے آیت ہے. آپ کے لیے بھی. آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی. قرآن میرے پر اترا. کیا قرآن میرے پہ اترا؟ نہیں آپ کے. ایک منٹ قرآن اس آیت میں ما انزلنا الیک القرآن کیا مطلب ہے؟ قرآن کس لیے اترا آپ پہلے بتا دیجیے. اگر اس آیت یار آئی ڈونٹ کیئر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ساری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے. یہاں پہ کس کو مخاطب کیا ہے؟ انزال یعنی ایک حساب سے جیسے جو انسان جس انسان کو قرآن دیا گیا وہ حملہ الانسان یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. پھر اس کے ذریعے سے اس کی تعلیم ساری انسانیت. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن جیسے وہ آپ کے لیے جواب ہے نا کہ آپ پریشانی میں نہ پڑیں. قرآن اس لیے اتارا ہے. یار بھائی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ترجمہ آپ کو پتا نہیں ہے؟ اچھا بھائی پیارے بھائی آگے پڑھو نا. ٹھیک ہے آگے پڑھو. کیا ہے اس کے آگے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی. یہاں ساری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اس میں نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. بولتا نہیں ہے. اچھا میں ترجمہ کر رہا ہوں. میں کیا بول رہا ہوں سلمان پیارے بھائی آپ صرف ترجمہ پڑھے. ٹھیک ہے اپنی تفسیر نہیں کرے پلیز. ترجمہ پڑھے. تفسیر نہیں کر رہا ہوں. ساحل میں پڑھتا ہوں ترجمہ. چھوڑ دیں اس کو کہ چپ کر. میں اسکرین پہ لا رہا ہوں. اسکرین پہ دیکھو ابھی ترجمہ کیا ہے. اب چپ کر جاؤ تم. اب تم چپ کر جاؤ. تمہارا کام نہیں ہے بولنے کا. تمہیں میں نے بہت موقع دیا تم بولو. تم اپنی کل کے بغیر بول ہی نہیں سکتے. قرآن میں بھی دو بدٹ کرتے ہو. اوکے چپ یار پلیز چپ. خاموش. بولنے کا نہیں ہے جب تک سوال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ میاں یہاں پہ سپوزڈلی اللہ میاں فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. سپوزڈلی ہم نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اسی لیے کیونکہ یہ محمد سے مخاطب اللہ اس قرآن میں اس وقت. پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مشقت میں پڑھیں. کوئی بھی تفسیر یہ پڑھ سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. یہ تو صرف یاد دہانی ہے. اللہ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. اللہ بتا رہا ہے اپنے بارے میں. یعنی رحمان جو عرش پہ مطمئن ہے مکمل. آگے اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اور جو کچھ زمین سب سے نچلے نیچے ہے. اگلی آیت دیکھیں. یہ کون بول رہا ہے؟ اور اگر تم بلند آوازوں کی بات کرو تو یقیناً جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو بھی نہایت مخفی بات کو بھی. ایک وہ اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اسی کے سارے اچھے نام ہیں. یہ والی آیت وہ اللہ ہے دیٹ از اللہ. یہ والی آیت کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے یا محمد بول رہا ہے؟ کون؟ اللہ ہی بول رہا ہے. تو اللہ کو یہاں پہ کہنا چاہیے میں ہوں وہ اللہ. میں ہوں اللہ. انا اللہ. اننی انا اللہ. سنیں چپ کر کے سنیں سوال پھر جواب دینا. چپ کر کے سوال سنیں پھر جواب دینا. سلمان بھائی سوال تو سن لو پھر آپ جواب دینا. یہاں پہ اللہ کو لکھنا چاہیے تھا اننی انا اللہ لا الہ الا ہوا. کیونکہ اللہ پیچھے فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. اس کو یہاں پہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن بنانے کی کوئی توقع نہیں بنتی. اس نے کیوں بنایا؟ ورنہ یہ محمد کے منہ کا کلام ہے. بولیے سر.
نہیں نہیں محمد کے منہ کا کلام نہیں ہے. اب سنو, بولنے دو گے؟ ہاں پہلے لیکن سوال سمجھا آپ کو, سوال کیا ہے؟ سوال سمجھا آپ کو؟ ان کا اشکال یہ ہے کہ اللہ کو اگر بولنا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں لکھا ہونا چاہیے تھا کہ اننی انا اللہ. ہاں یہ بولنا ہے نا. رائٹ. اور اوپر جو سیکوینس چل رہا ہے اس میں فرسٹ پرسن پہ چل رہا ہے, یہ بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے ابھی بولو. اور ان کا یہ الزام ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو کس کا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, یہ بتا رہے ہیں. جی بالکل میں یہ بتا رہا ہوں. اچھا ہاں اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بات کرنے کے دونوں طریقے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ساحل بول رہا ہوں, ساحل بول رہا ہے, بتائیے یہ ساحل بول رہا آپ سے بات کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ نے وہ کہا ہے, وہ تھرڈ پرسن میں وہ اللہ ہے. کیا ہو کے مطلب یہاں کیا ہے؟ یعنی کہ ساحل اگر بولے, ساحل بولے کہ وہ ساحل ہے, ساحل عربی کے معنی پورے طور پر ادا کر سکتا ہے, بتائیے. نہیں, یہ تھرڈ پرسن میں یہاں پہ ہو رہا ہے. اللہ لا الہ پوری طرح واقف ہو, عربی سے پوری طرح واقف ہو. ہاں جی, اللہ لا الہ, اللہ لا الہ الا ہوا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اسی کے تمام اچھے نام ہیں. پیچھے اللہ ترجمے سے عربی کا معنی ادا ہو سکتا ہے, آپ بتائیے پہلے. اچھا یہاں پہ اللہ اننی اپنے آپ کو انی کیوں نہیں کہہ سکتا, اننی کیوں نہیں کہہ سکتا تھا؟ کیا اللہ قرآن میں اپنے آپ کو اننی نہیں کہتا کئی جگہ پہ؟ تاکید کے لیے ہے نا, تاکید کے لیے نہیں ہے. اللہ فرسٹ میں بات کر رہا ہے, اس نے اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں موو کیوں کیا؟ انا کو جب بنایا جاتا ہے تو اننی بنا دیا جاتا ہے, انی بنایا جاتا ہے, اننی بنایا جاتا ہے. تو بات کرنے کے بول رہے ہیں یہ لے بکرے دو طریقے کو چھوڑیں. یہ دیکھیں یہ قرآن میں, یا قرآن میں اللہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے اننی انا اللہ کہہ رہا ہے, پڑھیں کہہ رہا ہے. اوکے ناؤ یہاں پہ اللہ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے, یہاں بالکل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, اسی لیے میری عبادت کرو. اور انا اللہ, اگر آپ اننی کو یہاں سے ہٹا بھی دیں, انا چلے گا نا, آئی ایم, یہ ساری چیزیں تاکید کے لیے ہوتی ہیں بابا. کیوں اب کیا آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے اس سے؟ ہوتی ہیں کس نے لکھا تاکید کے لیے ہوتی ہیں؟ تو نیچے دیکھو نمبر 1 عربی جو چاہے انگلش کا ترجمہ ہو چاہے جس زبان کا ترجمہ ہو, عربی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے, حق ادا نہیں کر سکتا. اوکے تو اللہ نے قرآن ایک ایسی زبان میں نازل کیا جو زبان کسی کو امب پتہ نہیں لگ سکتی, جیسا کہ طٰہٰ الف لام میم یاسین ہا میم کاف عین صاد, اس کے علاوہ ہر دوسرا بندہ عربی کو امب نہیں جان سکتا. سنیں ذرا حضرت آپ کا آئی کیو لیول بہت نیچے ہے, کوائٹ فرینکلی. ارے بھائی کوئی بات کرو نا, سلمان بھائی تھوڑا رکو نا, رک کے بات کرو. اگر کسی لینگویج کی ٹرانسلیشن نہیں کی جا سکتی تو پھر وہ لینگویج صرف اسی لینگویج کے لوگوں کے لیے ہے. آپ کو مسلمان کسی انڈیا میں, پاکستان میں, امریکہ میں, کینیڈا میں کسی کو بنانا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صرف اسی زبان کے لیے. آپ سنیے, کیا ایک انسان اپنی بات اللہ کی بات وہ رکھ ہی نہیں پائے گا. کیا کسی زبان کیا کسی ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے, ایک شخص کے لیے جو اپنی بات کو پوری انسانیت تک, تمام لوگوں تک ایک ہی بار میں پہنچا دے؟ ممکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے انسانوں کی طرح ہے. نہیں انسان کی بات, ایک منٹ, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی طرح نہیں ہے. انسان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے, نہ ہی وہ لوگوں کی طرح ہے. تو اسی لیے جو پھر آپ اللہ کی بات کو آپ عام لوگوں کی طرح کیوں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ کیونکہ عام انسان یہ کام کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, میں نے قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. آسان کیا, اوکے, ایک ایسا آسانی کی ہے اللہ نے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ عربی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. نہیں, عربی کا حق ادا نہیں کر سکتا, میں نے یہ کہا. حق ادا نہیں کر سکتا, تو پھر حق میں حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو سنیے لینگویج کا کوئی حق بھی ہوتا. بائی دا وے امیجن کرو ساحل بھائی, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ لینگویج, یار تو بولتی جاتا ہے, تو صبر نہیں کرتا کیا؟ تکلیف عربی کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے کتنے مرچی لگی ہوئی ہے,
तेरे पिछवाड़े के सलाद में मिर्ची लगी है, कभी पता है? फ्रेंच के 25 लाख, एक मिनट सलमान भाई, अच्छा सुनो सलमान भाई, थोड़ा रुक रुक के बात करना यार, सब एक साथ बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। जोश में आ रहे हैं तो नहीं तो आप थोड़ा, जब बोलने दे रहे ही नहीं, उनको कंप्लीट करने नहीं दे रहे, तो जोश में तो कोई भी आ जाएगा। थोड़ा सा रुको। आपसे ये सवाल है कि हक अदा करने का क्या मतलब है? हक अदा करने का मतलब ये होता है कि आदमी कोशिश करता है लेकिन हूबहू वही काम कर दे, ये नहीं हो सकता है। अच्छा एक मिनट सलमान में आता हूं यार, गेम खत्म हो गया, मैं थोड़ा चलता हूं इनके साथ। हाँ एक मिनट, ये मस्त पॉइंट आ गया एकदम। हाँ जी साहिब, ठीक है। जब साहिल भाई में इसमें एक बात और हाँ, अरे भाई नहीं एक बात नहीं, पहले हम तरतीब से चलेंगे। चलिए ठीक है। अल्लाह का कलाम जो अरबी में है उसको ट्रांसलेट करने में कोई भी उसका हक अदा नहीं कर सकता। यही कहा ना आपने? हाँ ठीक है, ये तो अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, उमा कदरुल्लाह हक़ क़दरी। अच्छा अभी मुझे ये बताइए, यानी आप ये मानते हैं जी जितने लोग ट्रांसलेशन पे चल रहे हैं, ये इनको ये पिन मार रहे हैं, ये पिन सिद्धार्थ पिन मार रहे हैं। यार रुको थोड़ा, यानी आप ये मानते हैं जितने लोग ट्रांसलेशन पे चल रहे हैं उन तक अल्लाह का जो असल कलाम है और जो मतलब है वो नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, ट्रांसलेशन इसीलिए आजकल आम तौर पे मुसलमान को कहा जाता है कि आप फसअलू अहल ज़िक्र, जो बातें आपको पता ना लग रही हो तो जो जानते हैं उलमा जानते हैं उनसे पूछा करो। अच्छा ठीक है, अभी जो आपको एडम साहब ने तर्जुमा दिखाया था, बहस करनी चाहिए यार रुकेंगे थोड़ा। अभी जो आपको एडम साहब ने तर्जुमा दिखाया था वो फसअलू अहल ज़िक्र वाले का ही बताया था। नहीं वो इन्ननी अनल्लाहु और अल्लाहु ला इलाहा इल्ला। तो अरे तर्जुमा उसने फसअलू अहले ज़िक्र का ही बताया था ना, तर्जुमा उसने खुद से तो नहीं किया था। आपको स्ट्रीम में तर्जुमा भी नहीं दिखाया, किसका तर्जुमा था? नंबर 1 हमने बता भी किस किताब का, मतलब अरे स्क्रीन पे ये लो, स्क्रीन पे देख लो, ये लो। कौन तर्जुमा दिखा? नहीं ये जो है तर्जुमा किसने किया है मुझे पता नहीं है ना, ये तर्जुमा किसने किया। मैं तो अरबी देख कर पढ़ रहा हूँ, मैं तो आपसे अरबी पढ़ के बात करता हूँ, मुझे तो इंग्लिश इतनी आती भी नहीं है। बिग बैंग की थ्योरी जो है, साहिल भाई आप खुद बताइए, बिग बैंग की थ्योरी ये एक ही बार पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैल गई? अगर आप लोग बिग बैंग मानते हो, या बंदर वाली तारीख एक ही बार क्यों नहीं फैल गई? उन्होंने कहा एक बार सबको पहुंच जाना चाहिए, जैसे अल्लाह जब भेजता है तो अल्लाह का कलाम जो है सब तक पहुंच जाना चाहिए एक ही बार। तो बिग बैंग की थ्योरी, कोई भी थ्योरी एक ही बार हर इंसान तक कैसे पहुंच सकती है? इसीलिए कहा या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की जो बात आपको पहुंचाई जा रही है, आपको जब तक जो उतारी जा रही है वो लोगों तक पहुंचा दीजिए। शायद नेटवर्क कमजोर है भाई क्या लगता है? साहिल साहब एक मिनट भाई, साहिल साहब लगता है ड्रॉप हुए हैं, नेटवर्क इशू हुआ होगा। अच्छा जी यहाँ पे ये बताएं, यहाँ पे लिखा है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िम सलात ज़िक्री, है ना? यहाँ पे अल्लाह खुद को पेश कर रहा है, लेकिन इसके पहले जो आयत थी उसमें अल्लाह क्या कह रहा है? कौन सी आयत आपने पढ़ी थी इसके पहले? बिल्कुल, हमने यही बात की कि नहीं वहाँ पे जो हुआ था वहाँ पे हुआ क्यों लाया जा रहा है? अल्लाह कह रहा है वो अल्लाह, तो ये लफ्ज अल्लाह क्यों ला रहा है? जैसे ये तो फिर अल्लाह का कलाम नहीं ना हुआ। ये तो नहीं तखातुब का तरीका होता है। आप तखातुब जानते हो? अरे बिल्कुल जाता हूँ, मैं भी आलिम दीन हूँ। मुखातब हो चाहे तखातुब हो, ठीक है, जो मुखातब कर रहा है, तखातुब कौन है इसमें? नहीं तखातुब कौन है वहाँ पे? अब सुनिए आप ये बताएं तखातुब कौन है? अरे जैसे लोगों को जब मुखातब किया तो पूरी इंसानियत है। तो अल्लाह नहीं, अल्लाह मुखातब कर रहा है किसको?
وہاں پہ اللہ مخاطب ہے, اللہ مخاطب کر رہا ہے انسانیت کو, انسانیت کو وہاں پر ہوا کیوں لا رہا ہے پھر؟ اب مخاطب کلام اللہ کا ہے نا, باتیں تو اپنے بارے میں بتائی جائے گی. پہلے ہوا کا مطلب بتلا دیجئے, ہوا کی میننگ بتلائیے. وہ ہوا کا مطلب وہ ہے نا. اب سنیے, حصر کے معنی اللہ کے بعد جب ہوا آتا ہے تو حصر کے معنی دیتا ہے, یعنی جو ہے یہ جو بلاغت ہے, یہ عروض ہے, یہ تو بعد میں ایجاد کی گئی, لیکن وہاں پہ ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے. یہاں پہ سمپل ہے اننی ان اللہ, اننی ان اللہ لا الہ الا, یہاں تو سمجھ آ رہا ہے. لیکن وہاں پہ جب ہوا کا استعمال ہو گیا تو وہ تیسرا بندہ بھی استعمال ہو رہا ہے نا وہاں پہ, ڈائریکٹ خدا. سنیے ساجد بھائی, اب ایک منٹ دیجیے. وہاں اللہ لا الہ الا ہو, یہاں لا اننی ان اللہ لا الہ الا انا, یہ دونوں اللہ کے بعد نہیں. جب سنیں, اللہ کے بعد جب کوئی لام داخل ہوا یا حرف تانیث آ گیا, یہ نہیں پوچھ رہا ہوں. ہوا جب استعمال ہو گیا تو ڈائریکٹ اللہ خطاب نہیں کر رہا ہے, اللہ ڈائریکٹ خطاب نہیں کر رہا ہے, وہ لفظ کسی اور کا ہے, پھر وہ لفظ اللہ کا نہیں ہے. ہوا کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتا وہ. سنیے اب ہوا کا صیغہ ہے تو اس کے بعد اپنا نام نہیں لا سکتا. اننی ہوا اللہ اس نے کہا ہے. اس آیت میں طٰہٰ سے لے کر کے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ تک یہ تمہید ہے, یعنی اللہ اپنا ایک تعارف کرا رہا ہے. اس کے بعد حل اچھا, آپ نے شروع کیا تھا طٰہٰ سے, چلیے طٰہٰ پر ہی بات کر لیں. پھر اس کے بعد جو اس کی آیت آئی تھی تو ہم اس کو اگر اسکرین پر آ جائے گا تو بات کر لیں گے. طٰہٰ سے کیا مراد ہے؟ بات ہے اب شروع کس سے ہوتا ہے؟ یہ آیت شروع طٰہٰ سے ہوتی ہے نا, تو پھر طٰہٰ کی میننگ بتلا دیجیے آپ. طٰہٰ کی کیا میننگ ہے؟ ایک کوڈ ورڈ ہے, ہر چیز کا کوڈ ورڈ. کیا کوڈ ورڈ ہے؟ اچھا, خدا کہتا ہے, سنیں, خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مبین میں ساری آیتوں کو کھول کر کے واضح طور پہ بیان کر دیا, لیکن طٰہٰ شروع ہی ہوتی ہے جس کی میننگ آپ کو نہیں معلوم. آپ اللہ نے تو یہ بھی کہا, اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جو تمہیں نہیں پتا ہے, اس زمانے میں کہہ رہا ہے. تو وہ پیدا کی ہوئی چیز نہیں, طٰہٰ ایک ورڈ ہے بھائی. جلیبیاں نہ گھمائیں, خود سمجھیں, آپ عالم دین ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تو سمجھیں. آپ کہہ رہے ہیں مخلوق کی کسی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن خالق ہے کہ مخلوق ہے, اس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے, تخلیق کردہ ہے. بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسا ورڈ استعمال کرنا, وہ بات چھوڑیے, ہم اسی لیے بتا رہا ہوں نا, خالق مخلوق کی بات نہیں کر رہے. پہلے قرآن کی تخلیق پر بات ہو جائے, کس کی تخلیق کرتا ہے بتائیے. نہیں, آپ دیکھیے بھاگ رہے ہیں, جس پہ میں نے آپ کی گرفت کی ہے پہلے اس پہ آپ بات کر لیجیے, پھر اس پہ چلتے ہیں. اگر موقع آپ دیں گے تو میں اسی پہ رہوں گا, پہلے اس پہ بات کریے. نہ, میں نے چھیڑی ہے بات طٰہٰ سے, طٰہٰ پر بات کر لیں, طٰہٰ پہ بات کر لیں. کوڈ ورڈ ہے, کوڈ ورڈ ہے. اللہ ایسا شبد, ایسا ورڈ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ انسانوں کے جینے کے سارے طریقے قرآن, اور پھر قرآن. ایک منٹ بھائی, واٹس ایپ. اچھا, اب ادھر چلے گئے کچھ. اچھا یار, میری آواز آ رہی ہے بھائی جان؟ جی. اچھا ایک منٹ, آپ خاموش رہیے گا بھائی. بیک اسٹیج سے کوئی ایک شخص نکل جائے, کیونکہ میں موبائل سے جڑا ہوں اور بیک اسٹیج فل ہے, تو کرپیا کر کے, مہربانی کر کے کوئی ایک شخص نکل جائے. ساحل بھائی کا میسج آیا ہے, وہ جڑ نہیں پا رہے ہیں, بہت مہربانی ہوگی. اور کوئی ابھی جڑنے نہ پائے, اسپیس نہیں ہے اور میں کسی کو نکال نہیں سکتا, میں موبائل سے جڑا ہوں. برائے مہربانی کوئی ایک شخص نکل جائے. جی بھائی, بیک اسٹیج میں جتنے لوگ ہیں ان میں کوئی ایک نکل جائے یا دو نکل جائیں. لالا جی اور ساحل بھائی آنے والے, آ نہیں پا رہے ہیں, اسپیس خالی کر دیں تھوڑا. اچھا, ساحل بھائی کا میسج دیکھیے آ رہا ہے. ساحل بھائی ٹرائی کرتے رہیں, دیکھتے ہیں. اب میں موبائل سے بھی جڑا ہوں تو میں ہٹا بھی نہیں سکتا, بنا بھی نہیں سکتا یار. میں سسٹم سے رہتا تو کر لیتا. بہرکیف بیک اسٹیج میں کوئی بھائی بھی ہیں, ایک دو آدمی چھوڑ دیں وہاں سے, پھر آپ دوبارہ جوائن ہو جائیے گا, ٹھیک ہے. چلیں آگے ساحل بھائی. جی بھائی, آپ سے بات ہو رہی تھی طٰہٰ پر. تو اللہ ایسا ورڈ کیوں استعمال کر رہا ہے جس کی میننگ کسی کو نہیں معلوم؟ خدا دوسری جگہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اس میں ساری چیزیں کھول کے واضح طور پہ, نشانیوں کے طور پہ بیان کر دی. لیکن اسی کتاب میں طٰہٰ ہے, یاسین ہے, قاف ہے, یا عین صاد ہے, نون ہے, والقلم وما یسطرون, الف لام میم, ہے نا. تو ایسا ورڈ, ایسا جملہ لانے سے فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ جو قرآن آیا ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ امت مسلمہ کے لیے آیا ہے, مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن ساری انسانیت کے لیے, امت مسلمہ کے لیے خالی نہیں آیا ہے.
وہ تو بعد میں دیکھیں گے نا, ساری انسانیت کے لیے ہے کہ نہیں, انسانیت پہ بعد میں چلیں گے. لیکن ابھی صرف مسلمان جو پڑھتے ہیں, تو بتائیے جب مسلمان یا ساری امت مسلمہ مان لیجیے, یہ سارے مسلم بھی پڑھتے ہیں, کرسچن وغیرہ پڑھتے ہیں, بہت سارے ایتھکس بھی پڑھتے ہیں, پڑھ کے مسلم ہو جاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, سارے پڑھتے ہیں, مسلم بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہی نہیں چل رہا ہے خدا ہم سے پیغام کیا دے رہا ہے, کلام کیا کر رہا ہے, تو پھر ایسا ورڈ استعمال کرنے سے فائدہ. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے, ایک بات بتائیے. غواص کا مطلب ہے کہ صدف سے یا باہر سے. اتنا گاڑا ورڈ بولنے سے اگر میں کہہ دوں غلاف اوزار مذاہب محبت بندش اضافہ نسل, تو پھر بیوقوفی ہے. ایسا ورڈ بولیے جو پبلک کو بھی سمجھ آئے. میں نے ایک شعر پڑھا, غواص مطلب کوئی بھاری لفظ نہیں ہے. صدف جانتے ہیں سی پی کہا جاتا ہے. نہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے یار, پبلک کو بھی سمجھانا ہے نا, نان مومن بھی دیکھ رہے ہیں, مومن بھی دیکھ رہے ہیں نا. ہاں, صدف کی بات, ہیرے کی بات, موتی کی بات بعد میں کر لیتے ہیں. کرنے میں کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. یعنی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایسا کوئی ورڈ لا رہا ہے جس کا میننگ کوئی نہیں جانتا. جی, تب سے ساحل بھائی لکھ رہے ہیں, آپ اس کی میننگ بتائیے. توحا کے معنی آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کو پتا ہے نا, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں خدا ایسا ورڈ کیوں لا رہا ہے قرآن میں, ایسا جملہ, ایسے الفاظ کیوں لا رہا ہے. کاف ہا یا عین صاد نون والقلم وما یسطرون. بگ بینگ کا مطلب کیا صاحب بتائیے. بگ بینگ قرآن میں ہے؟ نہیں, قرآن کی بات نہیں. ایک منٹ, بھائی آواز آ رہی ہے میری ساجد؟ آ رہی جی بھائی, ساحل بھائی آ رہی ہے. آ رہی ہے ساحل صاحب. میرے کو یہ بتاؤ, یہ تاہا کا مطلب سے بگ بینگ کا کیا لینا دینا؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ تاہا کے مطلب کیا ہوتا ہے, تو ہم نے کہا کہ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں, تو یہ اس پہ کٹھوجتی کر رہے ہیں کہ کوڈ ورڈ مطلب جو ایسی بات اللہ کیوں کہہ رہا لوگوں سے جو لوگ سمجھ نہ پائیں. تو ہم نے کہا, اچھا یہ کوڈ ورڈ جو ہے, ایک منٹ بھائی, کوڈ ورڈ اللہ نے ہدایت کی کتاب میں کیوں ڈالا ہے؟ اچھا, تو بگ بینگ کا مطلب بتایا نا, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ارے بگ بینگ سے اور کوڈ ورڈ سے کیا لینا دینا؟ میں وہیں آؤں گا. جیسے بگ بینگ کی تھیوری آپ نے گھڑ لی ہے, تو ایسے ہم بھی چاہیں تو ہم بھی تاہا کی تھیوری گھڑ لیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں تاہا آپ علیہ وسلم کو مطلب بھائی الف لام میم طٰہٰ یاسین یہ سب جو گڑھا گیا ہے صرف خدا اور محمد عربی کی طرف سے, ٹھیک ہے؟ گھڑا نہیں گیا, اسی لیے تو گھڑا نہیں گیا نا, اسی لیے اس کا کیا ہے یہ حروف مقطع, یہ پھر حروف مقطعات کیا ہے؟ حروف مقطعات کیا ہے؟ حروف مقطعات یہ سب کیا ہے؟ ان کو حروف نورانیہ بھی کہا جاتا ہے, حروف مقطعات ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہے یہ؟ قرآن میں خاص طور سے جو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کا نام دیا گیا ہے. ان کا ترجمہ متقدمین میں سے یا متاخرین میں سے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے, لیکن یعنی صریح طور پر اور راجح قول کے مطابق اس کا ترجمہ یعنی کسی نے نہیں کیا ہے. سب نبی نے نہیں بتایا. جی سر صاحب, ہاں میں تھوڑا ان سے بات کر لیتا ہوں. سوال پھر سے یہی آ رہا ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے یہ کوڈ ورڈ کیوں ڈالا ہے؟ کوڈ ورڈ بہت سے آپ بھی ڈالتے ہیں. ہم نے کہا بگ بینگ کے بارے میں بتائیے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک بات بتائیے سلمان صاحب, میری ایک بات سنیے. ایک کتاب جو گائیڈنس کے لیے ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ بگ بینگ کی تھیوری گائیڈنس کے لیے نہیں ہے بھائی. بگ بینگ سے اس کا کیا لینا دینا یہ بتاؤ. بگ بینگ کیا اللہ کا کوئی کلام ہے؟ میرا لینا دینا نہیں, میں تو اللہ نے جس طرح مجھے دیا میں نے اس طرح لے لیا, میں نے کٹوتی نہیں کی. کیوں نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن ایک منٹ, ہم نے وہی کہا نا, جب بگ بینگ کا مطلب آپ بتا دیں گے تو میں بتا دوں گا. بگ بینگ جو ہے ایک تھیوری ہے, جس میں بتایا تو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو تھیوری ہے تو اس کا وجود کیا ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ بگ بینگ وہی مطلب ہوتا ہے؟ تو کون بول رہا ہے آپ کو بگ بینگ کو ماننے کے لیے یا نہیں ماننے کے لیے؟ بگ بینگ کوئی ہدایت کی کتاب ہے یا ہدایت کی تھیوری ہے بگ بینگ کی؟ ایتھکس لوگوں کی ہدایت کی تھیوری ہے بھائی, کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سی؟ نہیں, کس نے کہا؟ کیا جس کو بگ بینگ نہیں پتا ہے وہ کیا ایتھیسٹ نہیں بن سکتا؟ اچھا, کیا جس کو تاہا کا معنی نہیں پتا وہ مسلم نہیں بن سکتا؟ بتائیے. نہیں, سوال اگر انکار کر دیں ساجد ایک منٹ, سوال آپ سے یہ ہے سلمان بھائی کہ جو ہدایت کی کتاب ہے اس میں کوڈ ورڈ میں بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب چاہیے. اچھا, آپ اتنے دنوں سے تحقیق کر رہے ہیں, کبھی آپ نے اس پر تحقیق کی ہے؟ ایک دوسری بات میں پوچھ رہا ہوں عارضی طور پر, بتائیے. کس پہ؟
अरे वो काहे वो सिद्धार्थ काहे टिप्पणी कर रहे हैं बीच में, अभी उन पे शुरू हो जाए तो अरे भाई तुम यहाँ पे हमारे सवाल का जवाब दो, ठीक है, कि ये कोड वर्ड हिदायत की किताब में कोड वर्ड में बात क्यों हो रही है? आप सवाल से भागे नहीं। ये कुरान को आप एक जामे किताब मानते हैं ना? हाँ, ओके। तो जामे किताब में एक लफ्ज वाला एक दो अल्फाज भी होंगे और जो है बहुत यानी शरह बर्स के साथ बातें बताई जाएंगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको समझ में ना आए, जैसे है आपको समझ में नहीं आएगी। जामे का डेफिनेशन बताए। हर चीज को जमा करने वाली, ऐसे अल्फाज जमा करने वाली जो अपने माने दे, और ऐसे अल्फाज भी जमा करने वाली वो अपने माने ना दे, वो मुस्ततीर हो, उसके माने सिर्फ अल्लाह जानता हो। मतलब सुनो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुरान में बेमतलब वाली बातें भी है? नहीं, बेमतलब वाली नहीं है, उसका मतलब है, लेकिन अल्लाह ने क्या मतलब है? हमने मुख्फी कर रखा है। उसका मतलब क्या है? अरे यार, ये जब हमने कहा ना कि जब जामे किताब है तो जाहिर सी बात है उसमें ऐसे अल्फाज भी होने चाहिए जो मतलब ना दे, जो बेमतलब हो। सुने, बेमतलब नहीं, वो अल्लाह जानता है उसका मतलब, अल्लाह ने वाज़ेह नहीं किया है, हो सकता है किसी ज़माने में अल्लाह ने कुरान, एक मिनट, अल्लाह ने कुरान इंसानों के लिए भेजा या अपने लिए भेजा? ये आप गलत लिख रहे हो। ये देखो, कुरान में बेमतलब वाली बातें भी है, ये आप गलत लिख रहे हो। नहीं, मेरा सवाल भाई, मेरा सवाल प्लीज, अल्लाह ने कुरान इंसानों के लिए भेजा या अपने लिए भेजा? कुरान को अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, और ये कहा कि जितना हम बताएं उतना जानो, जितना बताएं उतना जानो, जो ना बताएं उतना जानो। भाई एक मिनट, इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, राइट जी। यानी उस किताब में जितनी बातें बताई गई, हाँ, वो सारी की सारी समझ में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, लेकिन इंसान के दिमाग का मतलब समझ में आना चाहिए। आपने कहा एक मिनट, आपने अभी खुद अपने मुंह से कहा समझ में आना चाहिए, और बिल्कुल परफेक्ट कहा आपने कि समझ में आना चाहिए। ताहा का मतलब समझा दे, मतलब समझा दे। हूँ क्या, खत्म हो गए आप? अभी आप इसी वजह से मैं ये हथियार इसी वजह से, सलमान साहब, मैं ये हथियार इसी वजह से रखता हूं ताकि आप लोगों की बात से आप खुद पलटी ना मारे। अभी आपने ये कहा, बिल्कुल नहीं मार रहा हूं। अरे भाई, हाँ, सुनिए, हाँ, तो मतलब समझा दे फिर ताहा का। जब अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर बातें समझाई हैं तो एक जामे किताब है, तो जामे किताब में दोनों बातें होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे अल्फाज भी हो जिनके माने पता हो, ऐसे अल्फाज ये भाई आप जो कह रहे हैं समझ रहे हैं ना। एक मिनट साजिद, एक मिनट, ये अपन कंक्लूड करते हैं। अभी आपने ये कहा कि जितनी जो हिदायत की किताब होती है, आप लिख रहे थे, हमने पहले इसीलिए इश्काल किया है कि आप ये गलत लिख रहे हैं। भाई सुनो, आपने ये कहा कि जो हिदायत की किताब होती है किसी के लिए भी, उसमें सारी की सारी बातें समझ में आनी चाहिए, और आपने कहा था हाँ समझ में आनी चाहिए। तो अब ताहा का मतलब समझा दे, वरना आप बोलिए कि ये बेमतलब वाली किताब है। नहीं, किताब अच्छा, वो आपके दिमाग में कोई बात समझ में ना आए तो आप कैसे ऐसे कह दो कि बेमतलब किताब है? अरे मेरे समझ में, आपके समझ में, किसके समझ में आया ये? अगर मेरे समझने के लिए किताब है तो मुझे तो समझ में आना चाहिए, या कोई समझाने चाहिए। सुनिए, ये हज़रत अली फरमाते हैं कि हुरूफ़े मुक़त्तआत अल्लाह के अस्मा में से हैं, अल्लाह के नामों में से हैं। अच्छा, मतलब ये नाम है, ताहा नाम है अल्लाह का नाम। हुरूफ़े मुक़त्तआत ये जो है, जैसे अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, हामीम। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आपने कहा कि नबी ने कहा है कि अल्लाह के नामों में से एक नाम है, हुरूफ़ मुक़त्तआत में से एक वर्ड है यासीन। चलिए हजरत अली ने मान लेते हैं। यासीन किसका है? मानते कि नहीं मानते? जी, आप मानते हैं कि नहीं उसको? हजरत अली का कौल, हजरत अली ने कहा, सुनिए, हजरत अली ने कहा अगर चौथे खलीफा ने, तो आप उस पर ईमान रखते हैं कि हाँ ये सच कहा उन्होंने? नंबर एक मैंने जो पहले बात कही कि जब नंबर एक नहीं, हाँ या ना, फिर आगे बढ़ते हैं ना। अगर आपका उस पर ईमान है हजरत अली के कौल पर, गलत बात कर रहे हैं। देखो भाई लोग, एक मिनट,
भाई 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 अभी सवाल हर तरीके की बात पे नहीं है, सवाल इस बात पे है कि जो हिदायत की किताब है, जो इंसानों की हिदायत की किताब है, क्या उसमें ऐसे अल्फाज होना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं, जिसके लिए हिदायत के लिए भेजा गया उसी को नहीं मालूम है कि इसका क्या मतलब है, तो वो यूजलेस वर्ड हो जाएंगे। अगर उसका मतलब ही नहीं मालूम तो वो यूजलेस है। नहीं, यूजलेस नहीं है, उसका माना अल्लाह तबारक क्या यूज है उसका बताइए। अच्छा, अगर ताहा, एक मिनट, आप अभी 2-3 जगह से भागे हैं, मैंने आपसे ये पूछा कि क्या अल्लाह का नाम है, भागे कहाँ है? हाँ तो फिर बताए ना, अगर इसका यूज है ताहा, इस वर्ड का कोई यूज है इंसानों के लिए, तो वो यूज बता दीजिए, किस यूज के लिए, इंसानों के किस यूज? सुनिए, इसका यूज कई तरह से हुआ है। हज़रत अली फरमाते हैं कि इनमें जो अलिफ लाम रा है, अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, और इस तरह से, तो ये अल्लाह के नामों में से है। दूसरी मतलब बात ये है, नहीं, एक मिनट, क्या आप मानते हैं अलिफ लाम मीम और ताहा और यासीन ये अल्लाह के नाम है? ये हजरत अली का कौल है। हमारा तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? हमारा क्या मानना है? हमारा मानना ये है, अरे भाई आप जो सुनो सलमान भागने का नहीं, आप जो मानते हैं वो कॉल पेश करेगा, जिस कॉल को आप खुद नहीं मानते हैं वो आप पेश मत करिए। आप अगर हजरत अली की इस बात को नहीं मानते हैं, बिल्कुल, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं दुनियावी उमूर में भी कि हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं कि हर चीज का मतलब नहीं पूछते हैं। आप हर चीज का मतलब पूछते हैं, मतलब ये अल्लाह के नाम है क्या नहीं है, आप मानते हैं कि नहीं मानते? अभी आपको बात बुरी लगेगी, लेकिन बुरा मत मानिएगा। आप अपने वालिद से उस हिस्ट्री के बारे में पूछते हो जो आप और आपकी वालिदा के बारे में पेश आया, जिससे आप वजूद में आए, पूछते हैं? नहीं, लेकिन मुझे मालूम है ना कैसे मैं वजूद में आया। नहीं, हो सकता है अलग से वजूद, कोई अलग तरीके से वजूद में आप आए हो। ऐसे कैसे अलग तरीके से होता है? अलग तरीके से वजूद में आता है? आप बिना आपके माँ बाप के, हम बिस्तरी के अलग से वजूद में आए? बिल्कुल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कोई जो है माँ बाप नहीं थे। अरे वो साबित कैसे करोगे? साबित कर दो। अच्छा, रोबोट बनाते हो, रोबोट के माँ बाप होते हैं? अरे वाह, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए यार, पूरा चैट भर दो तालियों से। नंबर एक, सुनिए। अरे भाई एक मिनट भाई रुक जा। हाँ जी साहिल भाई। रॉबर्ट माँ बाप से आते भाई, गुलाब फेंक दो भाई के लिए यार, इतनी मोहब्बत से बोला है। तफसील में जाने लगे तब हमने ये बात कही, आप बुरा मत मानिएगा। भाई रुके, अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा हंसने भी दे हमारा मानना ये है भाई, थोड़ा हंसने दे दें, एक मिनट। हम इनको उरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, इसकी बहुत सारी तफसीरें की गई हैं, लेकिन जो राजे कौल ये है कि इसके माने अल्लाह जानता है। जब अल्लाह ने जो है इनके माने नहीं बताए हैं तो हमें उस बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। इंसानों के लिए बेमाना है, राइट? नहीं, इंसानों के लिए बेमाना, इंसानों के लिए बेमाना है। इंसान की जब उसका मतलब ही मुझे नहीं मालूम तो मेरे लिए भाई अल्लाह ने ये कहा है, बेमतलब किसको कहते हैं? एक मिनट बेमतलब किसको कहते हैं? सुनिए, बात सुनिए। आप बेमतलब तो आप कह रहे हो, बेमतलब आप कह रहे हैं, हमने कहा, हमने थोड़ी कहा बेमतलब, हम कह ही नहीं रहे। मैं बेमतलब का, सुनो, बेमतलब का मैं मतलब पूछ रहा हूं आपको, बेमतलब को डिफाइन करें। बेमतलब किसको कहते हैं? बेमतलब आपने कहा, हमने बामतलब कहा, हमने ये कहा है बामतलब है, लेकिन अल्लाह ने अरे रुक जा भाई, मैं एक मिसाल दूं बेमतलब की। बेमतलब की मिसाल दूं आपको? कौन सी मिसाल देंगे? कुरान, अल्लाह के कुरान से और आपकी बात जो है दोनों बराबर हो जाएगी क्या? अच्छा, साहिल साहब की आवाज नहीं आ रही है भाई। एक सवाल मेरा था, चल एक मिनट भाई, वो साहिल भाई आएंगे तो उनसे सवाल कर लीजिएगा। मेरा सवाल एक था, इसके पहले आपने कहा था सुने, ठीक है, वो लाला जी से बात हो रही थी, सुने, वो लाला जी से बात हो रही थी, और अभी जो बात हो रही थी साहिल साहब से। अब तीसरी बात सुने, तीसरी बात मुझसे कर लें, तब तक साहिल भाई अगर आते हैं, उनकी आवाज चली गई है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। कुरान में सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, कुरान पूरी सुने,
میری بات سنیں یار، تھوڑا خاموش رہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کے بعد لالا جی آگے وہ سوال کریں گے. آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی نے میننگ بتائیے کہ حروف مقطعات جتنے ہیں وہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے. آپ نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے حضرت علی نے جو کہا اس پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے پہلے یہ ضرور جان لیں، کیونکہ نبی نے علی کے متعلق کہا تھا کہ من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ. میں نے حضرت علی کو گالی دی؟ نہیں، گالی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، میری بات پورے سن لیں. اور دوسری جگہ پورا اسٹیٹمنٹ تو سن لیں، میرا پورا اسٹیٹمنٹ سن لیں، میرا اسٹیٹمنٹ سن لیں. ہاں یار ساجد بھائی، اس کو بولنے کی بہت زیادہ ہے، وہ پیچھے اس کے نا وہ مرچی ہوئی ہے اس کے اندر. تو بڑی دیر پہلے سے میں سن رہا تھا، وہ علی اسٹیٹمنٹ کو مان بھی نہیں رہا اور کہنا بھی نہیں چاہ رہا کہ میں نہیں مانتا. یہ اس کا نہیں لالا جی، معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کہہ رہا ہے، انکار کرے گا، تو نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اگر انکار کر رہا ہے تو انکار بھی نہیں کر رہا ہے، اقرار بھی نہیں کر رہا ہے. اس سے پہلے پوچھ تو لیتے ہیں کہ مکمل اقرار ہے آپ کا، تو پھر یہ پھنس جائے گا نا. اس لیے یہ بہت بڑا جلیبی ہے، بہت بڑا جلیبی ہے. یہ دیکھ لیا میں نے، سوری میں تھوڑی دیر کے لیے غائب تھا، لیکن میں اب پہنچ گیا واپس. ہاں بھائی، کوئی نہیں. اوپر کر دیے تھے. ہاں جی، بیک سٹیج اس لیے کیا تھا کہ تم بولنے نہیں دے رہے تھے، اگلے کی بات تو تم سنتے نہیں، کل کر ہی رکھتے ہو. یار انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت علی کی بات جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا. حضرت علی کی کب اس نے کہا؟ کہاں لکھا ہے یہ بات؟ کہاں لکھا ہے یہ بات سنو، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اس نے ایسا کب کہا ہے؟ کہا انہوں نے کیا کہا؟ کب کہا ہے؟ کب کہا ہے؟ نہیں کہا. کیا کہا ہے اس نے؟ نہیں مانے گا. کہاں لکھا ہے یہ بات؟ کون سی بات؟ یہ بات کب کہی ہے اس نے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو تم؟ جھوٹے کیوں ہو اتنے یار؟ تم اتنے جھوٹے ہو. نہیں پہلے جھوٹ کیوں بولا؟ معافی مانگو اپنے جھوٹ پہ. اللہ کے کلام کو جو ہے انسان کی بات میں ابھی کے ابھی میں سنو سلمان، میں ابھی کے ابھی ریوائنڈ کر کے دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ اس نے ایسا نہیں کہا. اب آپ جو ہیں سب سے پہلے معافی مانگے اپنی اس بات کی جو آپ نے کی ہے پلیز، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. جی یار آپ بحث نہیں، یہ غلط بات ہے. اگر بحث ہو رہی ہے تو ٹھیک سے بحث کیجیے. ہاں لیکن پہلے آپ نے جو جھوٹ بولا اس کی معافی مانگے، پھر آگے سے بحث کرتے ہیں. ساجد امام، آپ نے حضرت علی کے متعلق میں نے جو بات کہی، میں نے 2 حدیث بتائی تھی. من سب علی فقط سبنی. اس نے جو بولا تھا ذرا ریوائنڈ کر کے ریپیٹ کر کے سنیں اور پھر دوبارہ بیان کریں. جو آپ نے بولا ہے وہ آپ نے غلط بولا ہے، جلدی سے اس کی معافی مانگے. نہیں معافی کی بات چھوڑو، یہ جو ہے آپ کے معافی تو ہمارے یہاں ہوتی ہے، اسلام میں معافی. آپ لوگ اس معافی نہیں ہوتی ہے. تم کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دو تو آپ معافی قائم منگوا رہے ہو. آپ معافی قائم منگوا رہے ہیں، آپ کے معافی کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. یہ لو پکڑو، دوبارہ بیک سٹیج کرتا ہوں. بالکل مطلب ہوتا ہے. تمہیں امب کا پتہ نہیں ہے. معافی کا سلسلہ، معاف کرنا کسی کو یا نہ معاف کرنا یا معافی مانگنا، محمد کے آنے سے ہزاروں سال پہلے سے چلتا آ رہا ہے. It has nothing to do with Islam. So don't tell me کہ یہ اسلام نے آپ کو دیا. یہ کانسیپٹ آپ کے پاس ہے. جھوٹ پہ جھوٹ مت بولتے جاؤ. دوسرا جھوٹ تم نے بولا ہے، بلکہ دوسرا کیا، یہ بھی جو میں نے پکڑنا شروع کیا تمہارے جھوٹ، اس سے پہلے تم جھوٹ پہ جھوٹ ہی بول رہے تھے. لیکن جب تک معافی نہیں مانگو گے آگے نہیں چلیں گے، ورنہ دوسرے بندے کو لیں گے. جی دوبارہ سے معافی کا. اچھا آپ نے ایک بات کہی کہ آپ نے جھوٹ بولا، اس کی معافی مانگو. نہیں میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں. میں کیوں جھوٹ چلیں، آپ نے جھوٹ نہیں نہ بولا. میں نے جھوٹ نہیں بولا. دوسری بات ہے، آپ بغیرتی کی ایک انتہائی اس لیول کے اوپر ہے جس لیول پہ آپ کا نبی تھا، اور آپ بھی اسی لیول پہ ہیں. وہ بھی جھوٹ بولتے تھے اور آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں. کیا میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کے نبی بھی جھوٹ بولتے تھے؟ دکھائیے. پہلے آپ معافی مانگو. آپ نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، پہلے آپ معافی مانگو. میں نے شان میں گستاخی نہیں کی. میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کے نبی جھوٹ بولتے تھے. نہیں تو کیسے ثبوت دکھاؤ کہ ایک بار جھوٹ بولی ہو، بتاؤ. ایگزیکٹلی میں نے آپ سے یہی پوچھا ہے. کیا میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کے نبی جھوٹ بولتے تھے؟ ہاں دکھاؤ. کہاں دکھاؤ؟ اوکے، حدیث سے. اور کہاں سے دکھاؤں گا؟ حدیث میں بھی تشریح بھی ہوتی ہے. تشریح بھی دکھاؤ. اچھا تشریح بھی دکھاؤ. تشریح آپ دکھا دینا. تشریح ہو عربی تشریح، اس لیے کہ علماء آج بھی دار و مدار عربی زبان پر ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ آپ دکھا دینا. مسئلہ کیا ہے؟ دار و مدار. میں کیا دکھاؤں؟ میں تو یہ دکھا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نیا دین تھوڑی دیا گیا تھا. شرع لکم من الدین. ارے بھائی ایک بندہ آ کے جو مرضی بولتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. سنگل بندہ ہے نا، اس نے ثابت کب کیا؟ لالا جی
लाला ही जगह बना दीजिएगा साहिल भाई के लिए, जगह बना दे साहिल भाई के लिए। अच्छा जी, ये कौन है, एक सेकंड, लूसीफर साहब है कोई, इनको निकाल देते हैं, आ जाए साहिल। और इस भाई ने सबसे बड़ा झूठ बोला था, मैंने कुछ नहीं कहा था कि जो भी अली की बात माने ना माने उससे काफिर नहीं होता। मैंने रिवाइंड करके सुन लीजिएगा भाई, मैंने एक बार भी नहीं कहा था, मैंने सिर्फ 2 हदीसें बताई नहीं थी, कहा, मुझे पता, बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी। मैंने सुना हुआ है, तभी तो मैं बोल रहा था ना, तभी तो मैंने उसी वक्त बोला था, इसको पकड़ा था कि बार बार झूठ बोल रहे हैं, और अब झूठ बोल के माफी भी नहीं मांग रहा, कह रहा है माफी भी सिर्फ हमारे अंदर ही होती है, और उसके बाद मोहम्मद ने कह दिया कि ये दीन सबका है, तो ये पहले से है, तो बस पहले से है। भाई सिंगल चीज के ऊपर हम यकीन नहीं रखते भाई, आपने ये नहीं बोलना, जो हमने बोला है उसके ऊपर आप आएंगे। किलकिल खत्म हो गया, आपने 1 घंटे से किलकिल आप कर रहे हैं। साहिल भाई स्वागत है आपका। यार क्या हो गया? थैंक यू यार। अरे मेरा वाईफाई का लोचा हो गया है, मैं डेटा केबल से मोबाइल डेटा से अभी कनेक्टेड हूँ। अच्छा, वो यार ये अजीब सा बंदा आपने रखा हुआ घंटे से। अरे इनका नया क्लेम सुना क्या आपने एडम साहब? मैं सुन रहा था, ये अल्लाह के नाम में, लेकिन मान भी नहीं रहा। ये मान ले तो मैं इसे दिखा दूंगा अल्लाह का नाम कैसे खराब होता है, लेकिन मान भी नहीं रहा। वो भी नहीं मानता। मान तो लेना। मैं हजरत अली गलत है, हजरत अली ने गलत कहा, ये बोल दे। वो भी नहीं कह रहा, लेकिन अभी माफी नहीं मांग रहा। इसने साजिद के ऊपर इल्जाम लगाया कि साजिद ने कहा जो अली की बात नहीं मानता वो क्या लफ्ज बोला साजिद भाई, रिवाइंड कराएं, बताइए मुझे। काफिर है। मैंने कहा तुमने बोला साजिद ने लफ्ज नहीं बोले, तुम इसके ऊपर माफी मांग लो। माफी नहीं मांग रहा।